اس کے بعد اسی رکوع میں ایک اور بات یہ بیان کی گئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب بھی بعض لوگ غلط لیتے ہیں۔ اس کا عام طور پر بعض لوگ مفہوم یہ لیتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کے حوالے سے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو کہنا کہ بھئی نماز پڑھو یا روزہ رکھو تو کہتے ہیں بھئی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی سے زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان بن جائے، جو کلمہ پڑھ لے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی کرے۔ تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ زبردستی کروائے گی، قصاص زبردستی لیا جائے گا، چور کا ہاتھ زبردستی کاٹا جائے گا، اور نماز زبردستی پڑھوائی جائے گی، زکوٰۃ زبردستی وصول کی جائے گی۔ اور اس کی ہمیں تاریخ میں اس کی ہمیں ملتا بھی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبیلے کی طرف اپنا نمائندہ بھیجا، اور اس نمائندے کو وہاں جا کر تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی کہ شاید وہ آگے سے استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے ہتھیار لے کر، تو اس نے سمجھا کہ شاید مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں، تو وہ وہیں سے واپس آ گیا اور آ کر حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو لینے کے لیے گیا تھا زکوٰۃ، آپ نے مجھے بھیجا تھا، وہ تو آگے سے مجھے مارنے کے لیے کھڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر تیاری کر رہے تھے اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے، کہ اتنے میں پتہ چلا جی وہ غلط فہمی ہوگی، وہ تو استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر دی گویا کہ حملہ کرنے کی۔ تو کس بات پر حملہ ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ وصولی کے لیے، یعنی زبردستی زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زبردستی زکوٰۃ وصول کی اور کہا کہ جب تک جو شخص حضور کی وقت میں ایک رسی دیتا تھا، اگر آج وہ ایک رسی بھی نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے احکامات عمل درآمد جو ہے وہ زبردستی کروایا جائے گا۔